السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ الروم ہے، 21واں سپارہ، اس کی 11 تا 27 یا 28 آیات تک، 27 آیات تک انشاءاللہ، 28 آیات کو نتیجے کے طور پر تھوڑا سا ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ 11 تا 27 آیات پہ بات ہوگی اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام سے رشتہ جوڑنے، خصوصاً اس کا جو سرچشمہ اول ہے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی، استوار کرنے کی، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق، اللہ اپنی شان بیان فرماتے ہیں۔ پورا قرآن اللہ کی تعریف، اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ باقی جو چیز بھی بیان ہوئی ہے اللہ کے تعارف کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔ آج کا مولوی بھی اس حقیقت کو بیان نہیں کرتا، نہیں بس ٹھیک ہے، ہو گیا، جزاک اللہ، بڑا ماشاءاللہ حشر نشر ہوا ہے، یعنی یہ نیوز پیپر سے بھی ردی کاغذ ہے، یہ اندازہ کر لیں، یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ رسولوں کی رسالت بھی اللہ کے تعارف کے ضمن میں بیان ہوئی ہے، اندازہ کر لیں۔ یہاں تک کہ ختم نبوت بھی اللہ کے تعارف کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔ جزا، سزا، مکافات عمل، آخرت کا تصور، ساری چیزیں اللہ کے تعارف کے ضمن میں بیان ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مولوی نہیں پڑھتا تو عوام کیا پڑھے گا؟ ہمارے مدارس میں کسی دور میں تفسیر قرآن کی کلاس اسے دی جاتی تھی جو سب سے کمزور ہوتا تھا۔ یہ حالت ہوتی تھی۔ اب یہ صورت نہیں، الحمدللہ۔ وہ کوئی ایک دور تھا، درس کا زمانہ ہوتا تھا، مدارس کا یہ نظام نہیں تھا، یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم اپنی اپنی گدیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، بر صغیر، پاک و ہند، یہاں تک کہ یہ آپ کا افغانستان، برما، یہ سب اس کے اندر شامل۔ یعنی یہ لوگ پھر رجوع کرتے تھے اس سرزمین کی طرف، جہاں جہاں جس سبجیکٹ کا، جس مضمون کا کوئی بہت بڑا عالم ہوتا، اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ مضمون اس سے پڑھ کے پھر دوسرا مضمون پڑھنے پھر کہیں ہزاروں میلوں کا، سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے۔ اس سے ان کے علم میں پختگی بھی بہت آتی تھی، بہت زیادہ تنوع بھی تھا، خیر بہت زیادہ۔ تو جب مدارس کا یہ جو مربوط نظام شروع ہوا تو قرآن کریم اسے دے دیا جاتا تھا، وہ ترجمہ تفسیر ہی پڑھ لی ہے، مطلب جو ایک میڈیوکر سے ٹیچر ہوتا تھا اس کو دے دیے جاتے تھے۔ حالانکہ سب سے قابل ترین استاد کو قرآن کریم کی تفسیر دینی چاہیے تھی، اور اسی کا پھر نتیجہ ہے جو غلطی کا، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، قرآن کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ قرآن کو تسلسل کے ساتھ
بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا. اور بعض تو آج بھی قرآن کے ترجمے سے روکتے ہیں. عجیب بات. جب آپ ابا جی کی کرامات سنائیں گے اپنے اور نانی دادی کے خوابوں پر گزارا کریں گے, کہانیاں سنائیں گے, تو آپ کیوں اپنے فالوورز کو قرآن کریم کی طرف جانے دیں گے؟ وہ تو آپ کو پکڑ لے گا 2 منٹ میں کہ مولانا قرآن کریم کی آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو ایک طبقہ تو جانے ہی نہیں دیتا. یہ مستقل موضوع ہے, کبھی اس پہ بات کریں گے. لیکن اب الحمدللہ بہت محنت ہو چکی ہے, لوگوں کو شعور بھی آ رہا ہے. کوئی بھی تعلیم ہو, چاہے دنیاوی تعلیم کیوں نہ ہو, شعور تو دے دیتی ہے نا. بندہ پھر سمجھنے لگتا ہے نہیں یار, میری قبر اپنی ہے, میرے قبر میں میرے پیر و مرشد نے نہیں آنا, میں نہیں جانا ہے, سوال کے جواب میں نہیں دینے ہیں. کوئی میرے سوال کا جواب دینے کوئی بھی نہیں آئے گا. جب بندہ اتنا حقیقت پسند ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ دین کی حقیقت تک پہنچنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے. دنیا کے معاملات میں ہم کتنے, آپ اندازہ کر لیں کہ بے لاگ ہیں, بے لچک ہیں, اور اصول کے پابند بھی ہیں, اور جہاں ہمیں ذرا تحفظ محسوس ہوتا ہے وہاں ہم تعلقات کی بھی پرواہ نہیں کرتے. میں کوئی برا نہیں مان رہا, ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں. کل پرسوں میرے کوئی ڈاکومنٹس تھے تو میں نے اپنے بھیج دیے, یار یہ اٹیسٹ کراؤ. خود تو اپنے ڈاکومنٹس بندہ خود اٹیسٹ نہیں کر سکتا, میں نے کسی کو بھیج دیے. تو میرے ایک بڑے مخلص ساتھی نے ایک پہ کر دیے, دوسرا نہیں کیا, تو کوئی چیز حائل ہوگی. تو مجھے فون آیا, میں کہا یار کسی اور کو دے دو. ان کی اس ٹائم گھر پہ تھی, پھر اگلے دن بھی نہیں آئی, بہرحال انہوں نے کروا دیا. لیکن کسی اور کے پاس بھی گئی, میرے ساتھی بے تکلف ساتھی کے پاس, اس نے بھی نہیں کیا. اس لیے میں اسپیشل مولویوں سے کہتا ہوں, جو تمہارے جوتے سیدھے کرتے ہیں نا, تو زیادہ غلط فہمی کے شکار ہونے کی کوشش نہ کرو. ذرا معاملات کر کے دیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں نا, واہ پہ تو بندے نو پتہ چلتا ہے, واہ پہ تو پتہ چل جاتا ہے. بس یہ خواہ مخواہ کوئی آپ کے جوتے سیدھے کر, بہت اچھی بات ہے, میں کوئی ناشکری نہیں کرتا. کوئی آپ کے جوتے سیدھے کر لے اور آپ کو عزت دے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ تو خود حدیث میں اس کی تعریف بھی آئی ہے کہ بھئی آپ کی دینی خدمات کی بنیاد پر کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں ملنے والی ایک بہت بڑی خوشخبری, اچھی بات ہے. لیکن بہرحال ہماری ایک بہت بڑی تعداد ان چیزوں سے خوش فہمی کے شکار ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوش فہمی کا, غلط فہمی کا یا تکبر میں بندے کو نہیں جانا چاہیے. بہت ریئلسٹک ہونا چاہیے. دنیا بڑی حقیقت پسند ہے, میں گلہ کسی سے نہیں کرتا, لیکن جب ہم دنیا میں اتنے حقیقت پسند ہیں کہ اپنے تعلقات کو, خصوصاً وہ بھی جو دین کی بنیاد پر تعلقات استوار ہوتے ہیں, اس کو بھی ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے ہیں یار فلاں برا مان جائے گا. تو دین کے معاملے میں کتنا بندے کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. بس بتانے کا مقصد اتنا ہے. اور جب دین کے معاملے ہم بڑے ریئلسٹک ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یار بڑا بدید ہے. میں کہتا یار ہم بدید ہیں تو ہمیں یہی منظور ہے کہ ہم بدید ہیں. دین کے معاملے میں بندے کو بالکل حقیقت پسند ہونا چاہیے. اللہ مغفرت فرمائے, جو گزر چکے ہیں میرے والد صاحب 2 سال ہوئے, 25 جمادی الاولیٰ کو فوت ہوئے تھے. آج میں خیال 20 سے 21 شاید جمادی الاولیٰ ہے, 3-4 دن رہتے ہیں 2 سال پورے ہونے میں. ایک دن مجھے کہنے لگے, بیٹا دیکھو اپنی سمجھ استطاعت کے مطابق میں تمہیں دین سمجھا چکا ہوں اور دین کا علم تمہیں دینے کی کوشش کی ہے بس, لیکن خود بھی اپنی عقل استعمال کرنا. قیامت کے دن میں ذمہ دار نہیں ہو, تم کہو گے کہ ابا جان نے یوں پڑھایا تھا تو میں نے یوں کیا. میں آج بھی اپنے ساتھیوں سے بات, شاید کسی ایک عد کو کہا ہے, میں کہا اتنا بے لاگ عالم میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھی یہ کہہ دے بھائی میں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا دیا لیکن میں ذمہ دار, جاؤ خود بھی پڑھو, خود بھی دیکھو. آج تو مولوی صاحب پڑھا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میری لکیر سے ہٹو گے تو یہ تو میری لکیر کشتی ہے نوح ہے, باہر تو سب غرق ہو جاؤ گے. ہر ایک اپنے دائرے کو کشتی نوح قرار دیتا. اس لیے خدا کے لیے پڑھیں. اللہ الذی یبدأ الخلق, اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے. خلقت کی ابتدا کرنے والا اللہ ہے. اب اس پہ جتنا سوچتے چلے جائیں کم ہے.
جتنا سوچتے چلے جائیں کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی ہے. ثم یعیدہ، اعادہ پھر وہی کرے گا. جس ہستی نے تخلیق کی ابتدا کی ہے وہی ہستی اثر نو زندہ کرے گی. ثم الیہ ترجعون، یہ زندہ نہیں کہ تم یہ دنیا میں زندہ ہو جاؤ گے، نیا جنم ملے گا. نئے جنم میں آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ آگے سے مسلمان بھی جواب دیتا ہے، نئے جنم میں اگر مجھے نیا جنم ملا تو میں یہ بننا پسند کروں گا یا پسند کروں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طرح ہندو سماج نے اپنا کلچر ہمارے اندر انجیکٹ کر دیا. آپ صحافت میں دیکھ لیں، آپ انٹرویوز میں دیکھ لیں، یہ باتیں آتی ہیں. ثم الیہ ترجعون، اللہ اثر نو زندہ کرے گا، پھر اس کی عدالت کی طرف تم دوڑ لگاؤ گے، لٹائے جاؤ گے جواب دہی کے لیے. ثم الیہ ترجعون. اللہ اکبر. اسی سے مکافات عمل کا تصور سامنے آتا ہے نا. اثر نو زندہ ہوں گے، جو تمہیں اختیارات دی ہیں، قوت دی ہے، قوت تمیز دی، عقل دی، شعور دیا، حواس دی ہے، اتنی نعمتیں دی. ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ تو ہوگی. کل میں نے بہت اچھی بات پڑھی ہے سوشل میڈیا پہ کہیں کہ باپ بیٹے پہ پابندیاں لگاتا ہے. بیٹے کو بڑے ہو کے سمجھ آتی ہے کہ باپ نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ ٹھیک تھیں. اللہ اپنے بندوں پر پابندیاں لگاتا دنیا میں. مرنے کے بعد بندے کو پتہ چلے گا میرے پروردگار نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ ٹھیک تھی. کیا بات ہے، جس نے کی خوب کہی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن تم جدا جدا ہو جاؤ گے. آج قوم کے نام پر اکٹھے ہو، نسل کے نام پر تم ایک ہو، زبان کے نام پر تم ایک ہو، وطن کے نام پہ ایک ہو جاتے ہو، سیاسی مفادات پر تم ایک ہو جاتے ہو، معاشی مفادات پر ایک ہو جاتے ہو، جغرافیائی مفادات پر تم ایک ہو جاتے ہو. یعنی تمہاری جتھا بندی کی بنیاد دین نہیں ہے، تمہاری جتھا بندی کی بنیاد کہیں ذات ہے، کہیں برادری ہے، نسل ہے، قوم ہے، وطن ہے، جغرافیہ ہے، قریب کے ہمسایہ ممالک ہیں. تم جتھا بندی کی بنیاد تمہاری یہ ہے، حالانکہ جتھا بندی کی بنیاد یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یہ آیت نسل پرستی پر چوٹ لگاتی ہے، یہ آیت وطن پرستی پر چوٹ لگاتی ہے. وطن پرستی بہت بڑا بت ہے آج کا، جس سے مسلمان بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں. ادارے بھی غرا کے ایسے دیکھتے ہیں اسے کیا ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ. شعبے کے حوالے سے ایک ہو جاتے ہیں، جتھا بندی. وکلاء کے ہاں جتنا اتحاد ہے وہ کسی میں ہے ممکن ہی نہیں ہے سوائے طالبان کے ایکسیپشنل کیس ہے. وہ جو وکلاء میں اتحاد ہے وہ کہیں نہیں پایا جاتا. اچھی بات ہے، اچھی چیزوں میں اتحاد کام آتا ہے. تو جتھا بندی کی بنیاد ہے نا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن الگ الگ کر دیے جاؤ گے. وہاں جتھا بندی کی بنیاد صرف عقیدہ ہوگا. ایک عقیدے والے ایک طرف ہو جائیں گے، عقیدے توحید والے، بھلے وہ کالا ہو، چٹا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، کوئی بھی ہو، چپٹی ناک والا ہو، بدصورت ہو، حسین ہو، جو مرضی ہو، سب کے سب ایک طرف ہو جائیں گے. اور دوسری طرف تمام کے تمام جو عقیدے اسلام پہ نہیں ہوں گے وہ ایک ہوں گے، بھلے ان کے جغرافیے مختلف ہوں، جو مرضی ہوں. اور جو توحید والے ایک ہوں گے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، عربستان کے، عجمستان کے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، جنوب کا ہے، شمال کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، سب ایک ایک جتھا ہوگا ان کا. اور دوسری طرف والوں کا سارا جتھا دوسری طرف ہوگا. یہ آیت نسل پرستی پہ، وطن پرستی پہ، ملک پرستی پہ، جغرافیہ پرستی پہ ضربوں پہ ضرب لگاتی. یہ سب سے بڑا ضرب عذاب ہے، یہ سب سے بڑا ضرب مومن ہے. ضرب مومن کیا؟ یہ تو ضرب اللہ ہے. اللہ کا نام بھی تو ایک مومن ہے نا، الملک القدوس السلام المؤمن. اصل ضرب مومن تو یہ ہے جو اللہ لگا رہا ہے. جتھا بندی کہا تمہاری دنیا میں بھی جتھا بندی کی بنیاد تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ تمہارا نظریہ ہونا چاہیے. ملت اسلامیہ ایک ہے بس. نہیں وہاں تو پھر جتھے بندی اللہ بزور بازو کریں گے. یہاں آپشنل ہے، وہاں آپشنل نہیں ہے.
یہاں تو آپشن اللہ نے اس لیے رکھ دی، امتحان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ تمہاری دنیا کی تمام جتھہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، جتھہ بندی کی بنیاد وہاں صرف ایک ہی ہوگی، عقیدہ۔ یومئذ یتفرقون، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس جتھہ بندی کا نتیجہ کیا نکلے گا قیامت کے دن؟ توحید والے ایک طرف، غیر توحید والے، شرک والے، کفر والے، ایتھیسٹ جتنے بھی سب ایک طرف، ایمان والے، اعمال صالحہ والے بہشت کے باغوں میں عیش کریں گے، یحبرون، خوش و خرم ہوں گے، شادمان ہوں گے، فرحان ہوں گے، اللہ اکبر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں انکار کیا ہوگا ہماری تعلیمات کا، ہماری آیات کی تکذیب کی ہوگی، اور وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے آنے کی تکذیب کی ہوگی، ہم سے ملاقات کی تکذیب کی ہوگی، جھٹلایا ہوگا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ایسے سارے لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب یہ نتیجہ نکلنا ہے، ایک طرف یہ کچھ، ایک طرف وہ کچھ، ایک طرف انجام خیر، دوسری طرف انجام بد، تو پھر تمہارا وتیرہ، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کم از کم 5 وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو دونوں آیاتوں کا خلاصہ ایک جملے میں بتا دیا۔ کم سے کم 5 وقتوں کا پابند ہونا چاہیے تمہیں، سب سے جو اس کا پابند ہوگا باقی چیزوں کا بھی پابند ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں 5 نمازوں کا ثبوت مل جاتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو۔ شام میں مغرب عشاء آ گئی، شام کا وقت ختم ہوتی ہے عشاء، اور شام کے بعد صبح کا ذکر ہے، تو شام اور صبح کے درمیان 2 نمازیں آ گئیں۔ وحین تصبحون، جیسے ہی تم صبح کرتے ہو پھر بھی تسبیح بیان کرو۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، ایسا اسلوب جہاں بھی ہوتا ہے یہ نمازیں مراد ہوتی ہیں۔ پھر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، تیسرے پیر بھی تم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اثر۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جب تم ظہر کرتے ہو، دوپہر کرتے ہو، اس وقت بھی تم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ظہر۔ بات سمجھ آ رہی؟ 5 وقت کی نمازیں آ گئیں۔ یخرج الحی من المیت، اس اللہ کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ بے جان چیز ہوتی ہے، بے جان چیز ہوتی ہے، اللہ اس سے زندے کو پیدا کرتے ہیں۔ یہی مادہ منویہ دیکھ لیں، 2 قطروں کا ملاب ہوتا ہے، بے جان چیز، حقیر چیز، گن آتی ہے بندے کو جب تک وہ غسل نہ کرے، اپنے آپ سے گن آنے لگتی ہے۔ اللہ نے ایسی ناپاک بے جان ذرہ حقیر بے مقدار سے، جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے، اس سے اللہ نے جاندار انسان کو پیدا کیا، پھر احسن تقویم بنا کے پیدا کیا۔ کیا بات ہے اللہ کی، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، پھر اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اور جب اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا اتنا ہی آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ زندگی میں ہی دیکھ لیں، اس بندے کے آرڈر کو، اس بندے کی بات کو تسلیم کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے جس کی عزت، عظمت، قدر دل میں بیٹھی ہوتی ہے، یا جس کا خوف دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو ایسا رکھا، اللہ کہتا ہے میرے عذاب سے خوف بھی کہو، میری رحمت سے امید بھی رکھو۔ محبت کا مستحق بھی سب سے زیادہ میں، اور میرے عذاب کا ڈراوا اس کا مستحق بھی سب سے زیادہ میں، کہ تم میرے عذاب سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی نیچر ایسی رکھ دی ہے، اور اس نیچر کا جو صحیح تقاضا اس کو اپنے لیے رکھ دیا ہے سب سے پہلے۔ یخرج الحی من المیت، مردے سے اللہ زندے کو نکالتے ہیں۔ باپ کٹر کالا کافر ہوتا ہے، بیٹا بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے، وہ مردہ ہے اور یہ زندہ ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ زندے سے
مردے کو نکالتے ہیں. بندہ ہوتا ہے, کتنے فضلات اس کے اندر سے نکلتے ہیں, بے جان چیزیں. صبح و شام جب تک وہ اپنی گندگی خارج نہ کرے اسے آرام نہیں آتا. ہر 3-4 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں. چل میرا بندہ, تیری اصل اوقات یہ ہے, تو پیدا کیسے ہوا تھا اور 4-5 مرتبہ 5-10 مرتبہ تم نے آنا جانا کہاں کرنا ہے. اللہ. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, زندے سے مردے کو اللہ نکالتے ہیں. باپ بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے, بیٹا اتنا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے. باپ بہت بڑا نبی ہوتا ہے, بیٹا اتنا ہی بڑا کافر ہوتا ہے. یہ ہے زندے سے مردے کو نکالنا. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, زمین مر چکی ہوتی ہے, بنجر ہو چکی ہوتی ہے, کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایک سبز پتا بھی نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. برسات برستی ہے, زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں, حشرات الارض پھدکنے لگتے ہیں. جہاں زندگی کا امکان نہیں ہوتا, پانی کا چھینٹا کیا پڑتا ہے, اندر سے حشرات الارض نکلتے ہیں. انہیں وہاں زندہ رکھنے والا کون ہے؟ اس ٹمپریچر کے اوپر جہاں ہم سانس نہیں لے سکتے. یہ اللہ کی قدرت. اب تو سائنس تسلیم کرتی, آگ کے اپنے کیڑے ہوتے ہیں, آگ کے اپنے کیڑے ہیں. تو یہ جہنم کا جو نقشہ ہے, کل تک لوگ ہنستے تھے, تو آج تو وہ ساری چیزیں سائنس ثابت کر رہی ہے. لیکن ہمارا ایمان سائنس پر نہیں ہونا چاہیے. کس پر ہونا چاہیے؟ وحی پہ, قرآن پہ, سنت پہ. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے. زمین میں کوئی امکان نہیں ہوتا زندگی کا, اللہ اوپر سے پانی برسا دیتے ہیں, زمین سے زندگی نکل آتی ہے, زمین لہلہانے لگتی ہے. بظاہر تمہارا کوئی امکان نہیں نکلنے کا, اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح نکالیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کونپل کو نکالتا ہے مردہ زمین سے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, یہ تو آئے دن کا مشاہدہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تمہارے جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا, پھر اسی کی نطفے سے تمہاری ساری نسل چلی. قرآن کریم میں کہیں اختصار ہوتا ہے, کہیں اس کی تشریح ہوتی ہے. یہاں کا تم سب مٹی سے, تو اصل تو ہماری مٹی ہے نا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. لا الہ الا اللہ. اولین انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر اسی کے نطفے سے سارا سلسلہ نکل پڑا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون, دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اور کیسے پیدا کیا, یکا یک تم بشر بن گئے اور تم دنیا میں پھیلتے ہی چلے جا رہے ہو. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جنس میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی. ان خلق لکم, تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. ایک ایک لفظ وضاحت چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ. تمہارے لیے پیدا کی, تمہاری جنس میں سے پیدا بھی تمہارے لیے کی. یہ براہ راست اللہ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں, عورتیں پھر ضمناً آ جاتی ہیں. تمہاری جنس میں سے, اب جنس میں سے پیدا کی. اللہ تعالیٰ کسی اور جانور کو بھی بیوی بنا سکتے تھے, جیسے آج کل لوگ بنا رہے ہیں نعوذ باللہ. باپ کو اولڈ ہوم پہنچا دیتے ہیں, بندریا کو رکھ لیتے ہیں, سپنی کو رکھ لیتے ہیں, ریچھ کو رکھ لیتے ہیں, شیرنی کو رکھ لیتے ہیں, کیا کچھ نہیں رکھتے. بلی کو رکھ لیتے ہیں, اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ایک انسان سے محبت کا سلوک ہونا چاہیے. تو جواباً اس سے وہ پیار مل سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر وہ احساسات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے ہیں؟
اور ایک انسان اس احساسات کا جواب جس طریقے سے دے سکتا ہے جانور دے سکتا. یہ ہے عربی میں وَبِضِدِّهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آنکھ ٹھنڈک سے گرمی، ٹھنڈک سے ٹھنڈک، گرمی سردی سے گرمی، سردی سے سردی، گرمی سے پہچانی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. اب اس کو ضد پہ لے جا کے دیکھیں، کوئی اور جانور مؤنث بیوی بن جائے تو کیا انسان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. نہ جسمانی تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، نہ نفسیاتی تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. اور ایسے گندے انڈے موجود ہیں جو اپنا جسمانی تقاضا پورا کر لیتے ہیں جانوروں سے، لیکن نفسیاتی تقاضا پورا ہو سکتا؟ مرد اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسے کی ہے کہ اس کے تقاضوں کا پورا جواب اللہ تعالیٰ نے جنس سے مخالف میں رکھ دیا. وہ بھی جنس میں سے، اپنی ہی جنس میں سے جنس سے مخالف ہے. جنس سے مخالف، لیکن اس سے بڑی کوئی جنس موافق ہے ہی نہیں ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا مرد کے لیے مرد، عورت کے لیے. اللہ نے مرد کی مخالف جنس بنائی، اسی کی جنس میں سے مخالف جنس بنائی، اس کے تقاضوں کا پورا جواب مخالف جنس میں رکھ دیا. عورت کی جسمانی تقاضوں کا پورا جواب مرد کے پاس رکھ دیا، مرد کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کا پورا جواب عورت کے پاس رکھ دیا. کتنی بڑی شان ہے اگر صرف اس ایک آیت کی آپ تشریح کرنے لگ جائیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیوہ تمہاری جنس سے بنائی. دونوں انسان، دونوں میں انسانیت. تخلیق کا پروسیس بھی ایک جیسا، ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے، لیکن ایک مرد اور ایک عورت ہے. اور جسمانی تنوع ایسا رکھا، جسمانی بناوٹ میں فرق ایسا رکھا کہ اس فرق کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کپل ہے دوسرا کیا کہتے ہیں جن سے مخالف ہے، وہ پورا اس کا جواب رکھتا ہے. اس کے روحانی، اس کے نفسیاتی، اس کے جسمانی تقاضوں کا مکمل جواب دوسری جنس کے پاس ہے. ہم کہتے جن سے مخالف ہیں، حقیقت میں وہ جن سے مخالف ہوتے ہوئے مکمل طور پر جن سے موافق ہے تقاضوں کے حوالے سے. مرد جو تقاضے رکھتا ہے وہ مرد سے پورے نہیں ہو سکتے، عورت جو تقاضے رکھتا ہے وہ عورت سے پورے نہیں ہو سکتے. ہاں فطرت خبیث ہو جائے تو حدیث میں بھی ہے پھر ایسا بھی ہوگا، لیکن فطرت سلیمہ ہو تو ایسا نہیں ہے. فطرت سلیمہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہے. تو خبیث فطرت بن جائے، بالکل ایسے ہی جیسے بندہ بیمار ہو جائے تو میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی ہے، کڑوی چیز میٹھی لگنے لگتی ہے، اور ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے. بندہ پاگل ہو جائے تو اچھی چیز بری لگتی ہے، بری چیز اس کو اچھی لگتی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز بس یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میری شان یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور بیویاں مفت میں پیدا نہیں کی، اس لیے پیدا کی کہ تمہیں ان سے سکون ملے. اس سکون میں بھی اللہ نے مرد کو فوقیت دی عورت کے اوپر. پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے میاں بیوی اس لیے بنایا ہے کہ بیوی میاں سے سکون حاصل کرے، حالانکہ بیوی میاں سے سکون حاصل کرتی ہے، لیکن قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. سکون میں مرد کو بیوی پر مقدم رکھا ہے. کیوں؟ اللہ نے جو خلافت کا منصب عطا کیا ہے اس کو نافذ کرنے کے اہل کسے بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت اس کی مددگار ہے. اس لیے تخلیق انسانی کے اندر مرد کو فضیلت حاصل ہے، تو عورت کو تابع بنا کے اللہ نے پیش کیا ہے. مرد جب عورت سے سکون حاصل کرتا ہے تو عورت کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے لیے بھی مرد باعث سکون ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میری قدرت کی نشانی دیکھو، تمہارے درمیان پھر ہم نے مودت بھی رکھ دی، رحمت بھی رکھ دی ہے. مودت جو سیکچول محبت ہوتی ہے وہ ہو گئی، اور رحمت جو ایک بندے کا ایک روح کا تعلق ہوتا ہے. محبت کے اندر جسم کا تعلق آ گیا اور رحمت کے اندر روح کا تعلق آ گیا. یہ ہیں
تعلق کے دو پہلو میاں بیوی کے درمیان، ایک ہے جسمانی محبت، ایک ہے روحانی محبت۔ جوانی میں جب شادی ہوتی ہے تو جسمانی محبت کا غلبہ ہوتا ہے روحانی محبت کے اوپر، سیکچول لو ڈومینیٹ کرتی ہے، لیکن جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے وہ روحانی تعلق ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اتنے رحیم و شفیق ہوتے ہیں، وہ سیکچول لو بھولے ہوتے ہیں لیکن خیرخواہی کی حد ہو جاتی ہے ان کی۔ کبھی سوچا یہ ہے اللہ کی قدرت کہ محبت کے دو اللہ تعالیٰ نے پیمانے رکھ دیے، سیکچول لو بھی رکھ دیا، روحانی تعلق بھی رکھ دیا۔ جوانی ہوتی ہے تو وہ جو جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ بڑھاپے پہ قدم رکھتا ہے تو سیکچول لو تو جواب دے چکی ہوتی، لیکن دوسری طرف رحمت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی انتہائی بوڑھے کھرتوت ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے بنا جی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بنا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے پر اتنے رحیم و شفیق ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں۔ اولاد ایک طرف ہو جاتی ہے لیکن میاں بیوی ایک طرف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ وہاں رحمت کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ کیا قدرت کا نظام ہے اللہ کا! ان آیات پہ سوچا کریں، جا کے پڑھا کریں۔ اب اس آیات پہ بھی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ آج میں خود معذرت کے ساتھ کچھ لیٹ ہوا ہوں، 5-7 منٹ 10 منٹ، تو کیا میں بیان کروں، لیکن ایک پہلو بیان کر دیتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور بیوی کسی کی پہلے فوت ہو جاتی ہے، اب جوان اولاد باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے۔ شادی کا تو اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں۔ میں غلطی سے کبھی کبھی میرے منہ سے شادی نکل جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں شادی کا لفظ منہ سے نہ نکالوں، نکاح، سمجھ آئی بات۔ جوان اولاد باپ کو نکاح کرنے نہیں دیتی، باپ بھی ڈرتا ہے بیچارہ، یہ کیا کہیں گے بڑھاپے میں شادی کر رہا ہے۔ اور جب جوان اولاد کو پتہ چلتا ہے باپ نکاح کا خواہشمند ہے تو ان کے دل میں یہی آتا ہے یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، ابھی بھی اس کی وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک سیکچول لو ہے اور ایک رحمت روحانی تعلق ہے۔ اولاد کم بخت کی نظر کس پہ جاتی ہے؟ وہ سیکچول ریلیشن پہ جاتی ہے۔ جو ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر اس کو اس رحمت کے پہلو کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جو اسے نہ بیٹی سے مل سکتی ہے، نہ بہو سے مل سکتی ہے، نہ کسی اور رشتے سے مل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی قسم صرف بیوی کے رشتے سے ملتی ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی خیر خواہی ہوتی ہے جو صرف بیوی سے ملتی ہے۔ اور جوان اولاد کم بخت اپنے بوڑھے باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے، نکاح کرنے نہیں دیتے، اور کئی وجوہات سے۔ اگر اولاد لالچی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معاشرہ کیا کہے گا کہ ان کے بوڑھے باپ نے شادی کر لی۔ اگر وہ لالچی ہے، وہ کہتے ہیں جائیداد کا کیڑا پیدا ہو جائے گا، ہم پہلے 3 4 5 10 ہیں، باپ نے فیملی پلاننگ کی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں باپ فیملی پلاننگ اگر کرتا اور خدا کو منظور ہوتا تو میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جائیداد کا ایک اور کیڑا پیدا ہو جائے گا، وہ کترنا شروع کر دے گا جائیداد کو، کرنے نہیں دیتے، جبکہ اس کی اپنی جسمانی نہیں روحانی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس کو ایک خیرخواہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس بڑھاپے میں جوان اولاد اپنے کمروں میں عیش کر رہی ہوتی ہے، باپ نابلی کھانس رہا ہوتا ہے علیحدہ کمرے میں، اس کی تنہائی نظر نہیں آتی۔ نہیں جی ہم ابا جان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کیا اکیلا کھانس رہا ہوتا ہے؟ کیا بہت اچھی اولاد ہے تو نوکر لگایا ہوگا، کوئی میڈ لگائی ہوگی، کوئی آیا لگائی ہوگی، اس کی کہ ہم نے سروس ہو رہی ہوگی، سرو کر رہے ہوں گے۔ ارے بھائی ٹائم دو، بڑھاپے میں سب سے قیمتی چیز جو ماں باپ کو دینے کی ہے وہ وقت ہے، ان کی تنہائی کو دور کرنا۔ اور یہ بڑے بہت کم خوش قسمت اولاد ہے جو اپنی ماں باپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، خصوصاً جب ماں باپ میں سے ایک اکیلا ہو جائے۔ باپ فوت ہو جائے ماں اکیلی ہو جاتی ہے، ماں فوت ہو جائے باپ اکیلا ہو جاتا ہے۔ چلے وہ نہ بھی چاہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، لیکن وہ نہ بھی کہے اپنی زبان سے، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ ٹائم نہیں، نکالے ٹائم اپنا۔ آپ دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالتے ہیں، نکالیں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت، وگرنہ اپنا انجام یاد رکھیں
کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک عجیب بات ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کے نتائج دنیا میں نکلنے لگتے ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا، حکایت ہے کہ باپ اپنے جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو دریا برد کرنے گیا. جب اسے گرانے لگا تو باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ گراؤ، تھوڑا سا آگے جا کے مجھے گہرے پانی میں گرا دو. کہا ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے یہاں تو میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا. وہ واپس لے آیا، ابا جی پھر تسی گاڑی چلو، میرا باپ تو مجھے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کے گرائے گا. اور یہ ہمارے محلے کا واقعہ ہے، سے کافی سال پہلے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. مجھے بڑا دکھ، میں کرتا رہا ہوں یار یہ ہو کیا گیا، لیکن پھر میرا غم کم ہو گیا جب مجھے پتا چلا کہ جو قتل ہوا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا. اندازہ کر لیں کہ جو مقتول تھا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا. ہوا کیا، پھر ماں مل گئی بیٹے کے ساتھ، انہوں نے مل کے باپ کو قتل کر دیا بعد میں. جب دین نہیں سکھائیں گے نا نتائج ایسے ہی آئیں گے. تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ اپنی قدرت کی نشان بتا رہا کہ ارے تمہاری بیوی تمہاری جن سے، اور باعث آرام باعث سکون. پھر ہم نے محبت کی بھی دو پہلو رکھ دی، ایک سیکچول لو ہے اور دوسرا ایک روحانی تعلق ہے. جوانی ہوتی ہے تو سیکچول لو ڈومیننٹ کرتی ہے، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے وہ جو جنسی محبت وہ مغلوب ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو روحانی محبت ہے خیرخواہی کی، شفقت کی، دیکھ بھال کی، وہ غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے بنا رہ نہیں سکتے. کیا کمال ہے، جیسے عمر کے تقاضے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی ایسی ہی محبت رکھ دیتا ہے. اور کمبخت اولاد سمجھتی نہیں، وہ سمجھتی ہے میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ سیکچول لو ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. بھائی سیکچول لو بھی تو اپنی حدود کے اندر جائز ہی نا، اللہ نے تقاضا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہی باپ ڈانس کرے تو کسی کو برا نہیں لگتا، کہتے ماشاءاللہ جی ہمارے باپ تو 90 سال کی عمر میں بڑا تھرکتا ہے، دیکھو کتنا سمارٹ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اللہ پھر بڑھاپے میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ارے اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے. تفکر کے بڑے کمال کے نتائج ہوتے ہیں. بندہ ان گناہوں سے بھی باز آ جاتا ہے جن سے باز آنے کی اسے امید بھی نہیں ہوتی، اور ان گناہوں سے بھی باز آ جاتا ہے جن گناہوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، وہ روٹین کی باتیں سمجھتا ہے. اس لیے وقت نکالا کریں اپنے لیے. میرے سمیت ہر بندہ دوسروں کے لیے وقت نکالتا ہے. اولاد بھی دوسرے ہیں آپ کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں بیوییں بھی دوسری ہیں، تھرڈ پرسن ہے. سب سے پہلے تو میری اور آپ کی ذات ہے. میں اور آپ اپنے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ پھر اولاد کے لیے بھی وقت نکلا، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نکلا، دوست احباب کے لیے بھی وقت نکلا، اور مثبت نکلے گا انشاءاللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھ لو. کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک اللہ کا امر ہے. بس صرف ترجمہ عرض کرتا جاتا ہوں مختصر وقت. واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے، تمہاری زبانیں الگ ہیں. ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے، تمہاری زبانیں الگ ہیں. والوانکم، تمہاری رنگتیں مختلف ہیں. کوئی کالا، پیلا، لال، گورا جو بھی ہے، جا کے اوپر جد امجد ایک ہی ہے. تمہیں میری قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اہل علم کے لیے اس میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن کو سونا، تمہارا رات کو سونا. دن کو بھی سویا جاتا ہے، قیلولہ سنت ہے، کوشش کیا کریں جوان ہو جائیں گے. منامکم باللیل والنہار، اور قیلولہ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ خراٹے ماریں. آپ اپنے کیا کہتے ہیں آفس میں بھی ہیں تو 10 منٹ کے لیے سنت کے مطابق چاہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، نیند نہ آئے، قیلولہ ہو گیا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اپنی استعداد دیکھیں کتنی بڑھتی ہے. موقع نہیں اس وقت بات کرنے کا. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ،
اور تمہارا خدا اب اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، رزق کو تلاش کرنا، تمہیں پھر رزق مل جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں میری قدرت کی نشانی ہے ان کے لیے جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یہ ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ایسا نہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور بجلی کی چمک میں تمہیں دکھا دیتا ہوں جس سے تمہیں امید بھی لاحق ہوتی ہے، خوف بھی لاحق ہوتا ہے۔ امید بارش ہو جائے گی، رحمت برسے گی، خوف کہیں طوفان ہی سب کچھ سمیٹ کے نہ لے جائے، بجلی ہی کہیں گر نہ پڑے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے مینا برسا دیتا ہوں۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مر چکی ہوتی ہے، اسی پانی سے اس میں زمین کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اب اس پر وقت نہیں بات کرنے کا، صرف ایک آپ کو کنیکشن بتا رہا ہوں۔ یہ زمین، اس پر مخلوقات کے رزق کا انحصار، لیکن خود زمین زرخیز ہو تو بات بنے گی۔ زمین زرخیز بھی کافی نہیں، اس کے لیے پانی چاہیے۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ بارش سے۔ بارش کہاں سے آئے گی؟ بادل سے۔ بادل پانی کہاں سے لے گا؟ خدا کا پہلے سے ذخیرہ موجود ہے وہاں سے۔ وہاں سے بھی کیسے لے گا؟ خدا کے اپنے فلٹر لگے ہوئے ہیں، خالص H2O اٹھتا ہے، باقی سب کچھ اس کا کھارا پن، اس کی نمکینیات نیچے رہ جاتی ہیں، وہ پوری کھاد بن کے اوپر جاتی ہے اور زمینوں کو زرخیز کر دیتی ہے۔ یہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط نظام رکھا ہوا ہے، آسمان کی کہکشاؤں سے لے کر زمین کے ذرات تک بالکل یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ان کا کنیکشن ہے آپس میں۔ یہ کنیکشن ہے تو درمیان میں کوئی کیا کہتے ہیں شگاف نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے تو درمیان میں کوئی ایسے بیریئرز نہیں ہے کہ بارش برسنا چاہے اور نہ برسے، بادل آنا چاہیں نہ آئیں، نہیں، آسمان کی کہکشاؤں کے زمین سے ذرات تک آپس میں ایک مربوط ترین نظام ہے۔ ایک گندم کا دانہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں، پھر سوچ لیں یہ کہاں سے آیا، خدا کی قدرت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ پوری دنیا، بر و بحر، خشکی، فضائی، پوری کائنات حرکت میں آتی ہے، تب جا کے گندم کا ایک دانہ وجود میں آتا ہے۔ صرف سورج کی روشنی بھی کافی نہیں، چاند کی چاندنی بھی ضروری ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، پھر ہوگا کیا؟ یہ نظام ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا، بس وہ ایک پکارے گا، تم زمین سے ایسے دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف بھاگو گے۔ ثم اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون، آسمان و زمین سب کی سب اس کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ہم کہاں فرما بردار ہیں؟ ہم تو سارے کے سارے نافرمان ہیں۔ تو یہاں فرما برداری سے مراد کیا ہے؟ ہم تکوینی نظام میں اس کے فرما بردار ہیں۔ خدا نے جو ایک تکوینی نظام بنایا ہے، بر و بحر کا، آسمان کا، زمین کا، فضا کا، اس کو ہم توڑ ہی نہیں سکتے، وہ قانون ہمارے پر لاگو ہے۔ پانی کا نظام توڑ نہیں سکتے، کشتی پہ بیٹھیں گے تو نہیں ڈوبیں گے، چھلانگ لگائیں گے تو جائیں گے۔ یہ سارا نظام ہے تکوینی نظام، اس کے ہم تابع ہیں، اس کو توڑ کر ہم کوئی اپنا الگ نظام قائم، ہاں تشریع جو خدا کا نظام ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دیا ہوا ہے کہ تم نے ماننی ہے تو تمہاری مرضی، نہیں ماننی ہے تو تمہاری مرضی، لیکن انجام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں جا رہی ہے۔ وہ اللہ ہی کی شان ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اعادہ بھی وہی کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ تو بھئی زیادہ آسان کیا مطلب؟ اللہ کی تو دونوں برابر ہیں۔ یہ بندے کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اللہ کلام کرتے ہیں۔ تمہاری عادات کے مطابق ایک چیز پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا، تم ایک چیز خود ہی کھول جوڑ توڑ کے بناتے ہو تو تمہارے لیے دوبارہ بنانا آسان ہے۔ تو تم اپنی نفسیات کو سامنے رکھو تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے، ورنہ تو میرے لیے برابر ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں سب سے بلند شان اعلیٰ صرف ایک اللہ کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی غالب ہے، لیکن اپنے غلبے کے زور پہ انتقام پہ نہیں اترتا، یہ اللہ کی کمال کی شان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیا کرو۔ خدا کے پاس طاقت ہے، آئے روز لوگ خدا کی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ فوراً پکڑتا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے عزیز کے ساتھ کیا کہا ہے؟ الحکیم،
میں جتنا عزیز ہوں اتنا حکیم بھی ہوں، فوراً نہیں پکڑتا، ڈیل دیتا ہوں، رحیم بھی ہوں، معاف کرتا ہوں، توبے کے بغیر بھی معاف کرتا ہوں، توبے کے ساتھ بھی معاف کرتا ہوں، ڈیل دیتا ہوں، ڈیل دیتا چلا جاتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے، جب تک ہم انتقام نہ لیں، اس کی گردن مروڑ نہ لیں، اس کو اس کی اوقات یاد نہ دلا دیں، ہمیں صبر نہیں ملتا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس کا مثبت استعمال کریں، اور مثبت استعمال بھی طریقے کے ساتھ کریں۔ جہاں ڈیل دینی ہو ڈیل دے دیں، اور جہاں ڈیل نہ دینی ہو پھر طریقے کے ساتھ ڈیل نہ دیں۔ یہ نہیں مزاج کے خلاف بات کی تو سب کچھ بدل گیا، یہ خدائی صفات کے خلاف ہے۔ کیا خدا کی شان، اس کے احکامات کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوتا؟ آئے دن ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پکڑتے۔ اللہ نے اپنے پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیل کا، مہلت کا قانون رکھا ہوا ہے۔ یہی صفات بندوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماتحت کو پکڑنے سے پہلے اس کو ڈیل دیں، ڈیل دینے کے بعد دیکھیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر پکڑیں۔ فوراً ڈیل دیے بغیر اس کو پکڑنا یہ خدائی صفات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔